ہمارے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضرت والا کے فالور موجود ہیں، سما ٹی وی کی بھی زینت بنتے ہیں، العصر فاؤنڈیشن نام سے ایک فلاحی ادارہ بھی ہے جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ڈائریکٹر بھی ہے۔ بس میں یہی الفاظ کہوں گا کہ کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈلے گا آپ کا یہ جمال، کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈلے گا آپ کا یہ جمال، سوچتا ہوں کہیں کہ آپ کے حسن کی توہین نہ ہو جائے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی، قوت بیان جو اللہ نے ان کو خاص عطا فرمائی ہے اور حق کا بول بالا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کروا رہے ہیں، حق کی ترجمانی کرتے ہیں اور اہل حق کی ترجمانی کرتے ہوئے حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص قوت گویائی کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اپنے مخصوص انداز میں اپنے اظہار خیال فرمانے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامن برکاتہم عالیہ۔ بیان سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہر آدمی کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے بہت سی ہمارے اندر خامیاں اور کمزوریاں ہیں، تو ایک کمزوری میری یہ ہے کہ اگر مجمع منتشر ہو، جیسے بچے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہے تھے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں شاید اس شامیانے کے پیچھے سے، تو پھر بات ہو نہیں پائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ رسول کی بات ہے، ہم تو بہت حقیر فقیر لوگ ہیں، لیکن جس کی بات ہے وہ بہت قیمتی ہے، تو اس طرح پھر بات مناسب بھی نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ یہاں پر جو بھی انتظامیہ ہے وہ دیکھ لے کہ کوئی اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي ہاشمی المدنی الکریم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ایکو وغیرہ نہ ہو، آواز صاف ہو لیکن تیز ہو تھوڑی سی۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ اور دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں الٹی چل رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ نعرے لگانا کسی حد تک ضروری بھی ہے، لیکن جو چیز تھوڑی ضروری ہے اس کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو بہت ضروری ہے اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ نعرہ لگانا اتنا ضروری نہیں جتنا دونوں جہانوں کے سردار کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ ایک حضرت نے دل سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی مجمع خاموش ہے۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور پھر وعید بھی ہے، البخیل من ذکرت عند فلم یصلی علیہ، وہ بخیل ہے جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی جہاں بھی آقا کا نام لیا جائے تو سب نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اور ہم آقا کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارے نام لینے سے شان اور بڑھ جائے گی، وہ تو پہلے سے بڑھی ہوئی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آقا کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس نام کی برکت سے ہماری بات میں وزن آ جاتا ہے۔ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ۔ ایک فارسی شاعر نے کہا، 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالے پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن جن کے دل میں محبت ہو، عشق ہو، ادب ہو، طلب ہو، کڑن ہو، وہ یہ سوال نہیں پوچھتے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پوری زندگی
آقا کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیا۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کے فرامین سن رہے ہیں؟ ہم کس نیت سے بیٹھے ہوئے؟ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا، ہزاروں کا مجمع ہو لیکن اللہ کی رضا نہ ہو، وبال کا باعث ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہو، مقصد میرا اللہ راضی ہو جائے، اس بیٹھنے پر اللہ راضی ہوں گے۔ اور یہ بیٹھنا، یہ 2-3 گھنٹے کا بیٹھنا قیامت کے دن تلے گا ترازو میں، میزان میں، وزن اعمال میں، اور اس سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ 1-2 گھنٹے بیٹھنا، طلب اور طلب کے ساتھ دین کی بات سننا، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھے۔ عزیزان گرامی، میں نے شروع میں ادب پر بات کی۔ 26واں پارہ سورہ حجرات، ابتدائی آیات ایمان والوں کو ہے، کافروں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو۔ اس کا مطلب جب نبی کی بات ہو، نبی کی بات کو بھی غور سے سنو، اس وقت باتیں نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو، آقا کو ایسے نہ پکارو۔ ہوگا کیا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوہری الصوت تھے، آپ کی آواز بلند تھی، آپ اتنی آہستہ بات کرنے لگے کہ آقا کو پوچھنا پڑتا، عمر تم نے کیا کہا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے خطیب تھے، بلکہ صحابہ میں خطیب اعظم تھے۔ بنو تمیم کے وفد سے جب مقابلہ ہوا تھا، ان کے شاعر نے اشعار پڑھے، حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے، ان کے خطیب نے خطابت کے جوہر دکھائے۔ مسلمانوں کی طرف سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے خطابت کے جوہر دکھلائے، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور معاہدے کے مطابق وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ اشعار کہنا، یہ خطابت کے جوہر دکھانا، یہ بھی سنت نبوی ہے، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ تو یہ صحابی، ان کی آواز بھی بہت تیز تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے محصور ہو گئے کہ کہیں میں آقا کی مجلس میں چلا گیا، بے خیالی میں آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس ڈر سے آقا کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں محصور ہو گئے۔ دونوں جہانوں کے سردار کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا اور بلوا کر کہا، اے میرے صحابی، لست منہم، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو آقا کی آواز پر بلند کرتے ہیں۔ لست منہم، تو ان میں سے نہیں، بل تعیش بخیر و تموت بخیر،
تیری زندگی بھی خیر پر گزرے گی، تیری موت پر خیر پر گزرے گی۔ اور آپ نے فرمایا بل تعیش حمیدن وتموت حمیدن، تیری زندگی بھی لائق تحسین ہوگی اور تیری موت بھی لائق تحمید ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز جو ہم آج سیکھ کر جائیں گے وہ ہے ادب، وہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو آج کے بعد جب بھی قرآن سنیں گے ادب کے ساتھ، جب بھی نعت سنیں گے ادب کے ساتھ، جب بھی بیان سنیں گے ادب کے ساتھ، جب بھی دعا مانگیں گے ادب کے ساتھ۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو اس دعوے پر دلیل ہونی چاہیے، اس دعوے کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو۔ اور اتباع کا لفظ تبیعن سے نکلا ہے۔ تبیعن بچڑے کو کہتے ہیں۔ بھائی جب گائے کا بچڑا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں سے الگ کرتے ہیں اور وہ لپک کر ماں کے تھنوں سے لگ جاتا ہے، آپ پھر الگ کرتے ہیں، وہ پھر دوڑتا ہے، جیسے بچہ ماں کی ممتا کی طرف لپکتا ہے، امتی دونوں جہانوں کے سردار کی سنتوں کی طرف لپکتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کو زندہ کرے گا یہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بھائی ہم سب نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں لگانا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نعرہ لگائے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے، حضرت کے سامنے، اکابر علماء کے سامنے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم برداشت کریں گے؟ ہمارے تبلیغی بھائی جو بڑے میٹھے اور ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی آقا کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر چوک چوراہے پر بیٹھے ہوئے موالی ٹائپ کے مسلمان جو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ان کے سامنے بھی کوئی آقا کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس معاملے میں وہ ہم سے زیادہ جذباتی ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم جیسے بھی ہیں لیکن آقا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اختر شیرانی شاعر تھا، شراب پیتا تھا، ایک دن نشے میں تھا، شراب چڑھ گئی تھی، حواس کھو بیٹھا تھا، نشے میں مدہوش تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں تھی۔ کسی نے ایک دوسرے شاعر کا نام لیا، اس نے گالی دے دی۔ کسی بدبخت نے آقا کا نام لیا کہ یہ تو نشے میں ہے، گستاخی کر بیٹھے گا۔ جیسے ہی اس نے آقا کا نام لیا، آقا کا نام سنا، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، اس کے سر پر مار کر کہا بدبخت جتنا بھی نشہ چڑھ جائے عشق مصطفیٰ کا نشہ نہیں اتر سکتا۔ تو نعرہ لگاؤ غلامی رسول میں، لیکن
یہ نعرہ بعد میں لگاؤ، پہلے نعرہ لگاؤ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، موت تو بعد میں آتی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ آج نیت کرو غلامی رسول میں امامہ قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے، غلامی رسول میں عورتوں کو پردہ قبول ہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول ہے، غلامی رسول میں تبلیغ میں جانا قبول ہے، غلامی رسول میں علم حاصل کرنا قبول ہے، غلامی رسول میں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا قبول ہے۔ بھائی 40-50 سال ہو گئے پروگرامات کرتے کرتے، علماء بیان کر کر کے تھک گئے، عوام بیان سن سن کر سن ہو گئی۔ محرم میں پروگرام، ربیع الاول میں بیان، شب معراج میں بیان، شب برات میں بیان، شب قدر میں بیان، ختم قرآن پر بیان، ختم بخاری پر بیان، ہر جمعے کو بیان، شب جمعہ میں بیان، تعلیم میں بیان، درس میں بیان، اجتماع میں بیان، عیدین کے خطبوں میں بیان کر کر کے علماء تھک گئے، سن سن کر عوام سن ہو گئی، کوئی چھاپ نظر نہیں آئی، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، سر پر امامہ نہیں آیا، عورتوں نے برقع نہیں پہنا، گھر سے ٹی وی نہیں گیا، ڈرامے نہیں چھوڑے، فلموں سے باز نہیں آئے، رشوت لے رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، عیب چھپا کر مال بیچتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، دل حسد کینے اور بغض سے بھرا ہوا ہے۔ کون سا مسلمان؟ اقبال نے کہا ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دو، فیشنیبل کے ساتھ، ایک مسلمان لڑکی کو کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو جو ماڈرن اور ماڈریٹ ہے۔ آپ پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، گیٹ اپ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر کون فرق کر سکتا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ کافر؟ بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا۔ لالا موسیٰ میں گجرات میں 2 شادیاں ہو رہی ہے، ایک مسلمان کے گھر، ایک کسی عیسائی کے گھر۔ آپ پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، سچ بتاؤ ایونٹ دیکھ کر کوئی فرق کر سکتا ہے یہ مسلمانوں کی شادی اور یہ غیر مسلموں کی؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں۔ تو اتباع اور پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، انس یونس صاحب نے بھی سوال پوچھے نا، میں مجموعی طور پہ سوال پوچھتا ہوں، انعام بھی دعاؤں کی صورت میں دے دوں گا۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے فساد کے وقت میں، یہ فساد کا وقت ہے، فتنے ایسے آئیں گے کہ وقع المطر، جیسے بارش کی بوندے، کا نظام بال قطع سلکو، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پے در پہ گرتے ہیں، متوالیاً متتابعاً،
کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں ایسے فتنے آئیں گے جو میری امت کے فتنوں کے زمانے میں، فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب ساتھی کہتے جی پانی پینے میں دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، دیکھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، تو کتنی شہیدوں کا ثواب ملا؟ بولو یار 600۔ او بھائی پھر وہ جو شہید اتنی جا کے محنت کر رہا ہے اور یہاں ایک پانی پینے پر 600 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، تو شہادت کا تو بڑا منصب اور مرتبہ تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یا سنت سے مراد پوری سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ سنت سے مراد یہ آقا کی پوری سیرت کو زندہ کرنا، اور سیرت کا لفظ نکلا ہے سیر الابل سے، سیرت کا لفظ نکلا ہے سیر الارض سے، سیرو فی الارض۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، اور پہلے اونٹ کو منزل کا پتہ ہوتا تھا۔ پہلا اونٹ جب صحرا میں قدم رکھتا تھا تو ایک چھاپ اور سٹگما اور نشان بن جاتا تھا، تو دوسرا اونٹ بھی اسی قدم پر قدم رکھتا تھا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا۔ اور قدم رکھنے میں اتنی ایکویلنسی اور اتنی بیلنسنگ اور اتنی پرفیکشن اور اتنی مطابقت اور اتنی موافقت اور اتنی برابری اور حذو النالی بن نال ہوتا تھا۔ 50 اونٹ گزرتے تھے، لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، جیسے پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کے نشانے قدم پر قدم رکھا، اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ امتی بھی آقا کے نقش قدم پر قدم رکھے گا، یہ بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کون عزم کرتا ہے کہ امامہ سنت کے مطابق پہنیں گے، داڑھی سنت کے مطابق رکھیں گے، لباس سنت کے مطابق زیب تن کریں گے، نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، جہاد کریں گے، عظمت صحابہ کی بات کریں گے، علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر پھیلائیں گے، علماء سے محبت کریں گے، اور شادیاں سنت کے مطابق کریں گے، کاروبار سنت کے مطابق کریں گے، معاملات سنت کے مطابق کریں گے۔ آج یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے۔ یہ جملہ کیوں نہیں زبان پر آ رہا؟ غلامی رسول میں لکھ کر لے لو، حضرات بیٹے ہیں، غلامی رسول میں زندگی قبول کرو، اللہ غلامی رسول میں موت بھی دے گا۔
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی پر لٹکایا گیا. امیجن کرے، بولنا آسان ہے کہ کسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہو، موت آنکھوں کے سامنے ہو، بیوی بچوں کی تصویر ذہن میں گھوم رہی ہو، اور اس وقت آپ کو آفر کی جائے کہ آپ کی جگہ آپ کے نبی کو سولی پر چڑھا دیں گے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی، سودا منظور ہیں. خبیب نے عشق و مستی میں جھوم کر کہا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی. ارے جس کروٹ پر شہید ہوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے رسول کی محبت میں شہید ہو جاؤں گا. تم سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں اطمینان سے بیٹھا رہوں. محبت یہ تھی. زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ ناموس رسالت پہ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا. پوچھا گیا آخری خواہش کا دونوں جہانوں کے سردار کے قدموں میں لے چلو. آقا کے قدموں میں لائے گئے. آقا نے پوچھا ہوگا الک حاجہ، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری زندگی کا مقصد اور پرپس کیا ہے؟ بزبان حال کہا تھا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو خطیب تھے، جنگ یمامہ میں جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے، کافروں نے حملہ کیا، مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے. کچھ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے. ثابت بن قیس نے اپنے ساتھی کو کہا دونوں جہانوں کے سردار کے زمانے میں ہم یوں نہیں لڑا کرتے تھے، گڑھا کھودا، زمین کھودی، اس میں اپنے آپ کو یہاں تک دفن کیا کہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہ ہو. ناموس رسالت پہ لڑتے ہوئے جان آفری کے حوالے کر دی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. جو غلامی رسول میں زندگی گزارتے تھے انہیں موت بھی غلامی رسول والی ملتی تھی. تو نعرہ کیا لگانا ہے غلامی رسول میں؟ بھائی عاشق ہونے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جو پیرامیٹرز بتلائے کہ عاشق وہ ہوگا جو اتباع کرے گا، جو اتباع کرے گا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، اس میں دادا بھی آ گئے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، اس میں پوتے بھی آ گئے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، اس میں بہنیں بھی آ گئی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے شوہر، اس میں بیویاں بھی آ گئی، وَعَشِيرَتُكُمْ اس میں تمہاری برادری بھی آ گئی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا مال بھی آ گیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری بزنس اور زمینیں بھی آ گئی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے محلات اور ڈیرے بھی آ گئے، اور اس میں ملک بھی آ گیا، ملک بھی آ گیا. پہلے اسلام پھر پاکستان. یہ جملہ لگے گا جی، یہ ملک بھی آ گیا. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو.
اب میں آپ کو عشق کا پیمانہ بتاتا ہوں اور حدیث سے بتاتا ہوں، توجہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ پتہ نہیں پیچھے والوں کو کیا مسئلہ ہے، صلی اللہ وضو کرنے لگے، غور سے دیکھیے گا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ اکرام آپ کے وضو کے بقیہ ماندہ پانی کو لے لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگے، سر پر ملنے لگے، سینے پر ملنے لگے۔ کیا خوش قسمت لوگ تھے، آقا خوش تو ہو جاتے، ہو گئے، لیکن مجھے اور آپ کو درس بھی تو دینا تھا، سبق بھی تو پڑھانا تھا، تلقین بھی تو کرنی تھی، ترغیب بھی تو کرنی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس عمل پر کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے بقیہ ماندہ پانی کو تم چہرے پر، تم سر پر، تم سینے پر مل رہے ہو، آنکھوں کا نور بنا رہے ہو، دل کا سرور بنا رہے ہو۔ آقا کو پتہ تھا، پھر بھی پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس پر کس نے ابھارا؟ سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے، اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے یا اللہ رسول اس سے محبت کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرے یا اللہ رسول اس سے محبت کرے، وہ تین کام کرے۔ وہ بھائی پانی ملنا اچھی بات ہے، ہم تبرک کے قائل ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ تین کام کرے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، بات کرے تو سچ بولے۔ اور دوسری بات وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ تین باتیں آج عزم کر کے اٹھو، اس پر عمل کریں گے، ہمیں گارنٹی مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، خوشخبری مل گئی، سند مل گئی، مہر تصدیق ثبت ہو گئی، ایوارڈ مل گیا، ریوارڈ مل گیا کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول کو ہم سے محبت۔ پہلی بات سچ بولنا، پہلی بات آج سوشل میڈیا پر ہم جو پوسٹ کرتے ہیں یہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ میجورٹی تو جھوٹ ہوتی ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اگر اس بات کو آج کے معاشرے پر اپلائی کریں تو پاکستان کے فرشتے تو بارڈر پر نظر آئیں گے، ملک کے اندر تو مشکل ہے۔ اور افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد ظالم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کو بیان کرنا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے، گھوڑے سے اچھل کر اترے اور قالین کے اندر تلوار کو پیوست کیا، اور اس نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا۔
ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، ظلم کے نظام سے نکال کر اسلام کا عدل والا نظام دینا تھا، تو آج نیت کرے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، معاملات میں بھی اور کردار اور گفتار میں بھی۔ اور دوسری بات، امانت میں خیانت، قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اہل تک پہنچاؤ۔ امانات پلورل کا، جمع کا صیغہ ہے، ایک نہیں ہے کہ پیسے دیے اور پیسے لیے، نہیں، مال بھی امانت ہیں، جسم بھی امانت ہے، وقت بھی امانت ہیں، اولاد بھی امانت ہیں، عہدہ بھی امانت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، غلط کہتے ہیں، میرا جسم نہیں، جسم اللہ کا، مرضی بھی، خودکشی کیوں آرام ہے؟ یہ تمہارا جسم ہے ہی نہیں کہ میں اس کو مار دوں، یہ دیا بھی اللہ نے اور یہ لیں گے بھی اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، امانتیں ضائع ہونے لگے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر، وفی روایت اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بھائی وزیر صحت وہ ہوتا ہے جو خود ڈاکٹر نہیں ہوتا، وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جس کی اپنی ڈگری جعلی ہوتی ہے، وزیر مذہبی امور وہ ہوتا ہے جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وزیر ٹیکنالوجی وہ ہوتا ہے جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ٹی کا بھی پتہ، تو پھر یہی ہوگا۔ ایک لطیفہ سناؤں؟ ہاں، ایک سرکاری ٹیچر کا ایک سرکاری اسکول میں تقرر ہوا۔ وہ پہلے دن کلاس میں آیا اور بچوں کو پوچھنے لگا کہ بھائی پرانے استادوں نے کچھ پڑھایا ہے؟ کہا جی بہت کچھ پڑھایا ہے۔ کہا چلو میں امتحان لیتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا تھا؟ بچوں کو تو پتا ہوگا نا، بچے بتائیں کس نے توڑا تھا؟ ہاں چلو بعد میں بتاتا ہوں۔ محمود غزنوی نے توڑا تھا نا، تو سوال ہوا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا استاد جی میں نے نہیں توڑا، دوسرا کہنے لگا میں نے نہیں توڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ استاد صاحب بڑے پریشان اور پوری کلاس کو باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا سزا کے طور پر۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیکھا کہ ٹیچر کا پہلا دن ہے اور ساری کلاس کو باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے، باہر آ کر پوچھا ماجرا کیا ہے، سب کو کیوں سزا دی؟ کہا میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے اور کسی کو جواب پتہ نہیں۔ کہا کون سا سوال؟ کہا میں نے سوال پوچھا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا، تو کسی کو بھی جواب نہیں پتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے استاد صاحب بچے نہ کسی نے توڑ دیا ہوگا، جانے دے۔ استاد صاحب بڑے پریشان۔ ابھی لطیفہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جو وزیر صحت تھا یا ڈائریکٹر تھا وہ اچانک گراؤنڈ پر آیا، دورہ تھا۔ اس نے جب دیکھا سارے بچے باہر لائن سے کھڑے ہیں، پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا ہم نے بچوں سے سوال کیا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بچے جانے دو، جس نے بھی توڑا ہے اس کے پیسے مجھ سے لے لو، اس کو بنا لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حال ہے۔ اور کہتے جی مدارس میں اصلاحات ہونی چاہیے،
میں دنیاوی تعلیم کی افادیت کا منکر نہیں ہوں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہیں، ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں انہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ انجینئرز کی ضرورت ہے، یہ مدرسہ اور مسجد بنتا ہے ہم انجینئرز کے پاس جاتے ہیں۔ چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ہمارے فائنینس کو یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی اور ایٹم بم یہ بناتے ہیں۔ ابھی بنیان مرصوص میں ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، ان کے فرانس والے رافیل کو فیل کیا، ان کے روسی ساختہ سسٹم کو تباہ کیا۔ ہمیں ضرورت ہے، لیکن انسٹا، سیٹلائٹ، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی کچھ بھی نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں جائے، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آپ کو تبلیغ کی محنت نظر آئے گی۔ ان کے پاس ایک چیز تھی جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ جس نے نہیں سنا ہے ان کو بھی سلام ہے۔ جب ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد نے یہ سلسلہ شروع کیا، ان کے پاس اخبار تھا، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، فیس بک تھا، یوٹیوب تھا، گوگل تھا، انسٹا، ٹویٹر، سیٹلائٹ، ہزاروں کی فوج، کچھ نہیں۔ آج پوری دنیا میں جائے، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں اور یورپ میں، آپ کو دیوبند کے سپوت نظر آئیں گے۔ ان کے پاس ایک چیز تھی جس کو اخلاص کہا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا۔ 2004 میں امریکہ نے ایک ادارہ بنایا، AFP، امریکن فار پراسپیرٹی۔ 2004 میں $20 ملین مراکش، الجزائر اور سعودیہ میں انہوں نے خرچ کیے کہ لوگوں کو داڑھی سے اور پگڑی سے اور تسبیح سے اور جہاد سے اور تبلیغ سے اور خانقاہ سے اور مدرسوں سے بدزن کرو۔ اس کے بعد 20 اور ادارے بنے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اربوں خربوں کا فنڈ جاری کیا ہے۔ لیکن اگر میں آج 20-22 سال بعد آپ سے پوچھوں کہ کیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ الحمدللہ آج چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر عمامے ہیں، عورتیں پردہ کرتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہیں، جیب میں مسواک ہے، سینے سے لگا ہوا قرآن ہے، تبلیغ کی نقل و حرکت ہیں اور ختم نبوت کی صدائیں ہیں، عظمت صحابہ کے ترانے ہیں، ناموس رسالت پہ لوگ کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ مدارس کی محنت تھی، یہ اکابر کی محنت تھی، اور مدارس نے اس لیے محنت کی، اس لیے کامیاب ہوئے کہ آپ نے مدرسوں کو اربوں خربوں کا فنڈ دیا ہے۔ وہ بے شک نہیں جی، کہاں دیا ہے؟ یہ تھوڑے بہت لوگ دیتے، یہ یو کے والے خوش ہو رہے ہیں، نہیں دیتے لوگ فنڈ۔ آپ جا کے امام مسجد کی تنخواہ معلوم کرو، 5,000 10,000 تنخواہ، شیخ الحدیث کی 20-25 ہزار تنخواہ، چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ دال روٹی کھاتے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت فنڈ دیتی نہیں ہے،
اسکول کالجز یونیورسٹیز کو اربوں کی گرانٹ ملتی ہیں اور مدرسوں کو دیتے نہیں ہیں بلکہ مدرسوں سے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا جی دیتے نہیں، یہ بات تو ٹھیک، لیتے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا لیتے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، انکم ٹیکس بل، اور چندہ دینے والوں کو بھی تنگ کرتے کہ مدرسوں کو چندہ نہیں دینا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر روکی سوکی کھا کر اور سردیوں کی رات میں جب یہ معصوم بچے نرم بستر اور گرم کمبل کو چھوڑتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مارتے ہیں اور یہ جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کی قدر کو جانیے۔ تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور تیسری چیز پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس اتنی بار آئے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرنے کے لیے کہ مجھے یہ لگا کہ اس کو میراث میں حصہ مل جائے گا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ آقا کو قسم کی ضرورت نہیں تھی، آقا کی ہر بات وہی سے ریلیٹ تھی، سچی، پکی، قطعی، حتمی، یقینی، غیر متزلزل، سالڈ، مضبوط۔ لیکن آپ نے پھر بھی کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، دوبارہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تیسری بار اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کہنے لگے کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں۔ اب ہر آدمی غور کر لیں، تو آج عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے صورت کو بھی اپنانا ہے اور سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ صورت کو من وجہن ہم نہیں اپنا سکتے، آقا کی صورت اللہ نے کوئی دوسری بنائی ہی نہیں ہے۔ بھائی سیرت سنو گے، النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ میری نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، عہد کہن کے لیے پیام رحیل ہیں۔ میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ہوا، فانی بدیوانی کہنے لگا، بدلہ ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری نے در یتیم میں کیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔
ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آقا کی صورت کو بھی، امامہ، داڑھی، لباس، چونکہ وقت نہیں ہے میں بات کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا، شمائل پڑھے، سیرت کی کتابیں پڑھے اور اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک غور کرے کہ آقا کی کون سی سنت میرے چہرے اور جسم پر ہیں اور کون سی سنت سے میں محروم ہوں، اور سیرت کی بھی اتباع کریں گے بھائی، مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن عالماً، عالم بنو، او متعلماً، یا طالب علم بنو، او معاون لہما، او محب لہما، وفی روایت کن من اعوانہما، یا محبت کرنے والے بنو، تعاون کرنے والے بنو، چوتے نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیے، میں عالم ہوں تو الحمدللہ۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت مجاہد فرماتے من لم یخش فلیس بعالم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ۔ حضرت ربیع فرماتے من لم یخش فلیس بعالم، عالم ہے تو الحمدللہ، عالم نہیں طالب علم ہے تو الحمدللہ، طالب علم بھی نہیں، محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اس پر بھی الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں؟ نہیں آپ نے مانا، میں تو میری بات مجھے مناسب نہیں۔ سجی پکڑیاں لے اور چوک کے پکڑیاں۔ احباب تشریف رکھیں جی، ابھی دعا بھی ہوگی اور بچوں کی دستار بندی کا عمل بھی ہوگا۔ ابھی بچوں کی دستار بندی کا عمل ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد پھر کھانا بھی ہے، نماز بھی ہوگی۔
حضرات علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے جی، یہاں تشریف لائیں، بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھیں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جی، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ادھر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آ جائیں جی علماء تشریف لائیں، بچوں کے سروں پہ دستار رکھے جی۔ ہاں جی، راستہ دو، راستہ چھوڑ دو، ادھروں پکڑا دو نا، ادھر سے صحیح جی۔ اسرار خان ولد کینوس خان جی، اسرار خان ولد کینوس خان، عبد الرحمن شفاقت حسین، حافظ عبد الرحمن ولد شفاقت حسین، سبحان اللہ ولد جمیل خان، عبداللہ علی افضل محمود، محمد ابو بکر بٹ ولد شہباز حسین، محمد مصطفیٰ ساجد، زہیب خان، زہیب خان وارث علی، محمد ثناء اللہ بٹ، محمد ابو بکر ولد محمد نور خان، محمد نعمان گل یوسف، نعمان عمر، علی حیدر، جمشید علی، عمران خان، عصمت اللہ، زین اللہ، نصر اللہ، امیر حمزہ، نعمان علی، محمد ذیشان، محمد ابو بکر صدیق، محمد شاہد، محمد بلال، آگے دو بیٹے، آگے دو، آگے رکھو، آگے رکھو نا، آگے رکھو، بچہ رہ گیا۔ تشریف رکھیے جی، ابھی دعا ہوگی، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد نماز ہوگی عشاء کی۔ استاذ محترم مولانا ابو بکر صدیق صاحب سے دعا فرمائیں گے جی۔ اب بھائی سارے بیٹھ جو، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، بندے چوکھے ہو دے واز تھوڑا خدا دے بندے ہو کے مفتی صاحب کی بیان کر رہے سن، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔ کائنات رحمت آمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔
یا اللہ ہم میں سے ہمارے اہل و عیال میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی اولادوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے سچی وابستگی نصیب فرما۔ صحابہ، اہل بیت، ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء ربانیین، جتنے بھی تیرے محبوب بندے ہیں یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے ان تمام محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان پر اعتماد کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر یا اللہ آج غزہ کے مسلمان شدید آزمائش میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں میں ہیں یا اللہ انہیں ہر مشکل اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ دنیا سے رخصتوں، زبان پر تیرا پاک کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا احباب چھت پہ تشریف لے جائیں جی، اسی بیسمنٹ کی چھت پہ تشریف لے جائیں کھانے کے لیے جی۔ کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد عشاء کی نماز ہوگی، تمام احباب آرام کے ساتھ چھت پہ تشریف لے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز 31 اکتوبر بروز جمعہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کی شاخ ہے جسے ہم جامعہ بشیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 31 اکتوبر بروز جمعہ کو جامعہ حنفیہ کے محتمم حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ شاہ نواز فاروقی صاحب اور ذیشان وزیر صاحب نعت خان تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جامعہ بشیر میں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔